اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیکھ رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے سے پہلے قاعدہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور قاعدہ ہم سیکھ رہے ہیں، اور قاعدے میں تختی نمبر اول سیکھ رہے ہیں، اور تختی نمبر اول میں حروف کی ادائیگی سیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی بات آپ کو بتا دی گئی ہے کہ حروف کی ادائیگی سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو آج ہمارا سبق نمبر نواں سبق جو ہے نا ہم شروع کریں گے، تو اور حروف کی ادائیگی کا یہ ہمارا آخری سبق ہے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اس رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اول سے لے کے یہاں تک ہمیں جو ہے نا پہنچایا ہے۔ تو آج حروف کی ادائیگی ہماری مکمل ہو جائے گی۔ تو آج جو میں آپ کے سامنے جو سبق لے کے آیا ہوں، میم سے لے کے یا تک، تو کچھ حروف ہیں، ان کی ادائیگی ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو حرف لکھا ہوا ہے میم، میم یہ 3 حرفی ہے، اس کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کریں گے، میم یا میم، میم۔ اب یہ حروف کہاں سے ادا ہوگا؟ پہلے آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ اس حرف کو ہم نے کہاں سے ادا کرنا ہے۔ جی میم کہاں سے ادا ہوگا؟ دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کے ملنے سے، اوپر والا ہونٹ نیچے والا ہونٹ، یہ دونوں ہونٹ خشکی والے جو دونوں حصے ہیں، جو باہر جو خشکی والا ہے، یہ دونوں جب آپس میں ملیں گے تو کیا ادا ہوگا؟ میم، 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 آخر میں میم کی آواز آئے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کے ملنے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ میم ادا ہوتا ہے۔ خشکی والے دونوں حصے ہونٹوں کے آپس میں ملانے ہیں تو میم ادا ہو جائے گا۔ دوسرا جو حرف ہے نون، نون کیا ہے قاعدہ ادائیگی کیسی ہوگی؟ زبان کی نوک اوپر سامنے والے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ جو زبان کی نوک ہے، یہ اوپر والے جو سامنے جو 4 دانت ہیں، 2 دانت ایک ادھر ایک ادھر، 4 دانتوں کے جو مسوڑے ہیں نا، وہاں پہ زبان کی نوک لگے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ نون، نون۔ اس میں بھی دیکھیں یہ نون بھی 3 حرفی ہے، اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے، نون واو نون، نو، نون۔ یہ جو ہونٹ گول ہو رہے ہیں اس میں واو ہے، اس وجہ سے ہونٹ گول ہو رہے ہیں، نون، نون۔ اس میں یہ خیال رکھنا ہے میم کے اندر اور نون کے اندر کہ ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ میم، نون۔ جی اگلا حرف واو ہے، یہ بھی 3 حرفی ہے، اس کو بھی 3 سے 4 الف کے برابر کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے۔ جی دیکھیں واو کہاں سے ادا ہوگا؟ ہونٹوں کو گول کرنے سے، جو ہونٹ ہیں ان کو گول کریں گے، واو، واو، واو۔ جی آگے نیچے ہا، حمزہ، یہ دونوں ادا ہوتے ہیں اقصی حلق سے۔ حلق میں نے آپ کو بتایا ہے، ادنا حلق ہوتا ہے، وسط حلق ہوتا ہے، جو سینے کی طرف ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اقصی حلق۔ کیا بولتے ہیں جی؟ اقصی حلق۔ تو یہ حمزہ ہا دونوں یہ اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ہم آواز تھوڑی سی باری ہو، ہا اور ہا، اس میں فرق کرنا ہے، ہا آواز بریک اور وسط حلق سے یہ ہا حمزہ، حمزہ، ہا، ہا جب نکالیں گے حمزہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، ہا، حمزہ، ہا، ہا،
ہا حمزہ حمزہ. تو یہ اقصا الگ سے ادا ہوتے ہیں. اسی طرح نیچے آ گیا یا. اب قاعدے میں دیکھنا ہوگا آپ نے، پہلے بات میں سمجھا چکا ہوں کہ چھوٹی یہ بڑی یہ لکھا ہوتا ہے، لیکن یا ایک ہی قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے. یہ نہیں کہا جاتا یہ چھوٹی یا ہے یہ بڑی یا ہے، ایک ہی یا استعمال ہوتی ہے. ایک ہی یا یہاں پہ میں نے اس لیے لکھ دی ہے. یا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا درمیان جب اوپر تالو سے لگے، جس طرح ہم نے جیم کو ادا کیا تھا، شین کو ادا کیا تھا، اسی طرح یا بھی ادا ہوگا. زبان کا درمیان اوپر تالو کے ساتھ جب لگے گا تو کیا ادا ہوگا؟ یا یا یا. یہ دو حرفی ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. یا یا. تو یہ ہے ہمارا الف سے لے کے یا تک ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ حروف کی ادائیگی سیکھ لی ہے. تو اب اگلا جو سبق ہے تختی نمبر اول کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. کل کے سبق میں کچھ چیزیں لے کے آؤں گا، اس سے اگلے دن کچھ چیزیں لے کے آؤں گا، تاکہ ہماری مزید یہ بنیاد مضبوط ہو. جتنی ہماری بنیاد مضبوط ہوگی اس قدر آگے ہمارے لیے چلنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. اگر بنیاد کمزور ہوئی ہم کہیں کہ جی آگے جا کے سیکھیں گے، نہیں، آگے سیکھنا پھر مشکل ہو جائے گا. آگے جب کام بڑھے گا پھر وہاں پہ یہ چیزیں سیکھنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے تختی نمبر اول کی جو چیزیں ہیں وہ تختی نمبر اول میں ہی سیکھیں گے. تختی نمبر دوم کی جو چیزیں ہیں وہ تختی نمبر دوم میں ہی سیکھیں گے. تو اس لیے آج ہماری حروف کی ادائیگی الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے. دوبارہ میں سبق رپیٹ کراتا ہوں الف سے لے کے یا تک. توجہ دھیان سے سنیں کس طریقے سے حرف کو ادا کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے آپ نے بھی ادا کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. دو ہی آئی میں نے پڑھ لی ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اور آپ جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ مجھے بتایا کریں، میرے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ اس کو ابھی سے حل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ آپ بات جو ہے نا ذہن نشین کر لیں کہ دین سیکھنے میں آپ نے شرم محسوس نہیں کرنی ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم کوئی کیا کہے گا جی اس کو دیکھیں الف با بھی نہیں آتا. دیکھیں یہ آپ کو اس طرح کسی نے نہیں پڑھایا اور نہ ہی آپ نے پڑھا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کتنا اہم ہے، یہ کتنا اہم ہے، یہ کتنا جو نا اس کو سیکھنے میں
کتنا وقت نکالنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی اگلا سبق بھی ہمارا اچھے طریقے سے سنیں گے، سمجھیں گے اور لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا جوڑیں گے۔ السلام